قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارا ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذہ، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی خریدتا ہے، حضرات ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے بال کاٹ لے، اپنے ناخن کاٹ لے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو احکامات ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، تو کوشش کیجیے جو اس کے گھر والے ہیں ان سب کو یہ حکم دے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں۔ تو 29 ذی القعدہ یعنی سوموار کو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ 29 ذی القعدہ سوموار کو بنتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ اتوار تک اپنے بال اور ناخن کٹوا لیں۔ حج اور عمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت قریب آتے ہیں، اور اتنا قریب آتے ہیں کہ پھر اپنے فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ یہ جو حج کے لیے لوگ آئے ہیں، اتنی جدوجہد کر کے، اتنی گرمی اور دھوپ برداشت کر رہے ہیں، فرشتوں پہ ان کا اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں مجھے ان پہ فخر ہے، یہ کیوں اس زمین پہ آئے ہیں، کیوں یہ گرمی اور دھوپ برداشت کر رہے ہیں، اتنی جدوجہد کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتے ہیں ایسے بندوں پہ کہ جو حج اور عمرے کی ادائیگی کرنے کے لیے اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ خاص کر ان 10 دنوں میں حج کی ادائیگی کے لیے جو حاجی جاتے ہیں، حضرات ان کو بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے جب وہ گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس طرح پہلے دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے فرمان کے مطابق ان 10 دنوں میں ہم نے زیادہ سے زیادہ کثرت سے اعمال کرنے ہیں۔ قربانی، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان انسانوں پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ان پہ بڑا خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جو چوتھا ٹارگٹ ہمارا ان دنوں میں کیا ہونا چاہیے؟ عشرہ ذی الحجہ کا آخری دن جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن ہم نے قربانی کرنے کے بعد نمازیں نہیں چھوڑنی، بلکہ تو پورا سال ہی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن عید کا دن سمجھتے ہوئے ہماری نوجوان نسل یا ہمارے گھر والے عید کا دن سمجھتے ہوئے عید کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں یا قربانی کرنے کے بعد سو جاتے ہیں اور نمازیں ادا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضرات محترم، ہمارے گھروں کا جو کلچر اور رجحان ہے وہ کیا ہے؟ ہم اکثر عید کی نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی عید ہے یا بڑی، یا عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر، ہم کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر والے بھی سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ دن اللہ کے ہاں بڑے محبوب ترین دن ہیں، اور ان دنوں میں ہم نے سونا نہیں ہے، ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اللہ کے لیے ہم نے نمازیں ادا کرنی ہیں اور دعائیں کرنی ہیں۔ ان دنوں میں کی ہوئی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ
محبوب ترین کلمات ہیں، ان کلمات سے بڑھ کے اللہ کے ہاں کوئی محبوب ترین کلمے نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اگر وہ صبح کو یہ کلمات ادا کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں گویا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کیے ہیں۔ اور جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ اتنا درجہ پا لیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اولاد اسماعیل میں سے اس نے 4 غلام آزاد کیے۔ اگر آپ اس وقت اس دور میں ایک غلام اولاد اسماعیل میں سے آزاد کروانا بہت بڑا کام تھا، عام بندے کا کام نہیں تھا۔ تو حضرات قربانی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی خریدے تو وہ یہ اس بات کو نظر انداز رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرے کہ کوئی قربانی کا جانور خریدے تو وہ بہرا نہ ہو، گونگا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو اور لاغر نہ ہو، اتنا لاغر نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں سے نک ختم ہو چکی ہو، چلنا دشوار ہو چکا ہو، ایسا جانور نہیں خریدنا۔ حضرات آج کل منڈیوں میں بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص ایک گھر کا سربراہ جب کسی منڈی میں جائے قربانی کا جانور خریدے تو وہ کیا کرے، بڑے دھیان سے اس کو چیک کر کے پھر اس کا ریٹ کرے، پھر اس کو خریدے، اس سے پہلے اس کا ریٹ فکس نہ کرے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بن جائے۔ حضرات ان دنوں میں جہاں پہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کی خواہشات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات پر قربان کر دینا ہے، اللہ کی خواہشات پر ترجیح دینی ہے۔